شالیمار باغ لاہور۔ شالامار باغ لاہور کی سنگ بنیاد کب رکھی گئی، اس پر کتنی رقم خرچ ہوئی اور کتنے عرصے میں مکمل ہوا اور اس کے پودے کہاں سے منگوائے گئے، اس کی ساری تفصیل آگے چل کر آپ دوستوں کو بتانے جا رہا ہوں۔ ویڈیو بنانے کا مقصد آپ کو سیر کے ساتھ ساتھ اس کی تاریخ کے بارے میں بھی آگاہی دینا ہے، تو ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پاکستان ٹریولر۔ میرے چینل پر آنے والے تمام دوستوں کو گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں اور گھنٹے کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ میرے آنے والے تمام ویڈیو میرے تمام دوستوں تک فوراً پہنچ سکے۔ چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ آج کی ویڈیو جو ہے وہ شالامار باغ کے بارے میں ہے۔ آج میں اس وقت موجود ہوں شالامار باغ لاہور میں، تو آج اس کے بارے میں آپ کو معلومات دینے جا رہا ہوں۔ مغل بادشاہ شاہ جہاں نے جب لاہور میں دربار لگایا تو علی مراد خان نے اسے بتایا کہ اس کے پاس ایک ایسا شخص موجود ہے جو نہر بنانے میں مہارت رکھتا ہے۔ شاہ جہاں نے خوش ہو کر حکم دیا کہ دریائے راوی کے ایک نہر نکال کر لاہور کے پاس سے گزاری جائے۔ یہ نہر تیار کرنے کے لیے شاہ جہاں نے 2 لاکھ روپے دیے۔ 1 سال کے بعد جب شاہ جہاں دوبارہ لاہور آئے تو نہر مکمل ہو چکی تھی۔ شاہ جہاں نے حکم دیا کہ اس نہر کے کنارے ایک وسیع عرض اور بہت خوبصورت باغ تعمیر کیا جائے اور اس باغ میں بارہدری، شاہی غسل خانے، فوارے اور پھلدار درخت بھی لگائے جائیں۔ بادشاہ نے اس کام کے لیے خلیل اللہ خان کو مقرر کیا، لہذا خلیل اللہ خان نے ملک کے کئی اور افسروں کو بھی ساتھ لگایا اور اس کی تعمیر شروع کی۔ اس باغ کے لیے درخت گندھار اور کابل سے منگوائے گئے۔ یہ باغ 80 ایکڑ پر پھیلا ہوا ہے۔ اس باغ کی سنگ بنیاد 1637 میں رکھی گئی۔ اس پر 6 لاکھ روپے خرچ ہوئے اور یہ 1.5 سال کے عرصے میں تقریباً مکمل ہوا۔ اس باغ کا نقشہ کشمیر والے باغ کے مطابق تھا، لہذا اس کا نام بھی شالامار باغ رکھ دیا گیا۔ شالامار باغ 3 تختوں پر مشتمل ہے۔ تینوں تختے 3 الگ الگ باغ ہیں جس کے نام فیض بخش، حیات بخش، فرخ بخش ہیں۔ یہ باغ ایک دوسرے سے 12 فٹ کی بلندی پر واقع ہیں۔ ہر باغ سے نیچے اترنے کے لیے خوبصورت سیڑھیاں بنائی گئی ہیں۔ باغ میں ایک خوبصورت تالاب بنا ہوا ہے جس میں بہت سارے فوارے لگے ہوئے ہیں۔ فواروں کا پانی سنگ مرمر کے حوضوں میں گرتا ہے اور یہ فوارے گرمیوں کے موسم میں جگہ ٹھنڈی رکھنے کے لیے بنائے گئے تھے۔ یہاں پر سنگ مرمر کی 5 خوبصورت بارہدریاں بھی بنائی گئیں۔ بادشاہ ان بارہدریوں میں بیٹھ کر برسات کا نظارہ کیا کرتا تھا۔ باغ کے ایک حصے میں حیات بخش جسے کہتے ہیں سنگ مرمر کا ایک بہت ہی خوشنما تخت بنوایا گیا تھا جہاں اس تخت پر بیٹھ کر دربار لگایا کرتا تھا۔ شاہ جہاں اس تخت پر بیٹھ کر دربار لگایا کرتا تھا۔ کچھ فاصلے پر سنگ مرمر کی ایک آبشار بنی ہوئی ہے۔ تو یہ تھی آج کی سیر شالامار باغ کے بارے میں اور اس کی تاریخ کے بارے میں کہ یہ کب بنا، اس پہ کتنا خرچ ہوا، اس کو کس بادشاہ نے بنایا۔ دوستو، اگر یہ سیر یا تاریخی ویڈیو آپ کو اچھی لگے ضرور میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں۔ یہ نیا چینل ہے، اس کو آپ تمام دوستوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ زیادہ سے زیادہ آپ اسے سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، مل کے نعرہ لگائیں، پاکستان زندہ باد۔